آئیے اب ہم دوسرا مضمون پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات سے کیا مراد ہے کہ اسلام صرف فلسفہ نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھا ہو۔ اسلام ایک دین ہے اور دین کو زندگی میں لاگو کرنا ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ضابطہ کہتے ہیں قانون کو، دستور کو، آئین کو، جس کے مطابق جس کے نقش قدم پر چل کر انسانیت اعلیٰ منزلت تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آئیے ہم اس مضمون کے اہم نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تخلیق کائنات اور انسان کی مادی اور روحانی ہدایت کا اہتمام، سلسلہ انبیاء کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اسلام کی آمد اور حضور کی تربیت سے معاشرے میں انقلاب پیدا ہونا۔ حضور کی عملی زندگی میں بہترین نمونے۔ اسلام دنیا اور اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلام سیاسی نظام میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ معاشی نظام کے لیے اسلام کی رہنمائی۔ دیکھیں معاشی نظام میں زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نفاق کا ہمیں درس دیا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کی جائے، جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے۔ اسلام کا اخلاقی نظام۔ اسلام کا اخلاقی نظام بہت وسیع ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ کتنا بڑا معیار ہے اسلامی اخلاقیات کا کہ آپ دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے وجود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ مسلمان ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عقائد کی درستی اور عقائد توحید، عبادات کا صحیح تصور۔ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل دین ہے۔ انسان ترک دنیا کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ انسانی معاشرے کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ خدا کی پرستش کریں، خدا کی عبادت کریں، تو ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ اسی معاشرت میں رہیں، اسی خاندانی نظام میں رہتے ہوئے خدا کی بندگی اختیار کریں اور خدا کے بنائے گئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تبھی آپ اسلام پر عمل کرنے والے کہلا سکتے ہیں۔